ہم بڑے مہمان نواز ہیں. 240 ملین سے زیادہ ہے اس کے برانڈیڈ اور امپورٹڈ. پاکستان کی اکانومی ڈیفالٹ ترقی کی طرف جانا ہے. ایجوکیشن کو اس سے الائن کریں. بجٹ کے حوالے سے باہر سے آئے تو وہ گندم سرکار نے نہیں خریدی. کوئی بندہ اگر بل زیادہ ہوا. یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم نے بجٹ کے حوالے سے خصوصی گفتگو کے لیے سینئر صحافی اور ماہر معیشت جناب مہتاب حیدر صاحب کو آپ نے اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے. مہتاب صاحب کا نام اور کام اپنی جگہ پہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے. تو مہتاب صاحب سے بلا تمہید میں گفتگو کا آغاز کروں گا کہ 2025-26 کے بجٹ کے حوالے سے ایک اوور ویو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو وہ کیا دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. جی دیکھیں، بنیادی طور پر پاکستان کی اکانومی کو اگر ماضی میں دیکھا جائے تو دو الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. وہ الفاظ یہ تھے کہ بوم اینڈ بس سائیکل ہے، جس کو ہم نے پچھلے یعنی 3-4 ڈیکیڈز کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایکسپیرینس کی ہے. وہ بوم اینڈ بس سائیکل بیسیکلی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب ہم گرو کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی ہماری اکنامک گروتھ اگر 5% کو کراس جب کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے اکانومی کے اندر کچھ امبیلنسز جو ہے وہ کریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یعنی اکانومی کا جو بنیادی سٹرکچر ہے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس کی امپرومنٹ کی ضرورت تھی. اس پہ میں بعد میں آؤں گا. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 2 سال پہلے ڈیبیٹ یہ تھی کہ کیا پاکستان کی اکانومی ڈیفالٹ کرنے والی ہے، اور اس کے بڑے سیریس ریپریکشنز تھے. ہم نے اپنے ساتھ جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ہی سری لنکا کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ان کی اکانومی ڈیفالٹ کر گئی تھی. وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن پاکستان جس کی پاپولیشن 240 ملین سے زیادہ ہے، اس کے لیے بڑے سیریس ریپریکشنز تھے. تو ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام سائن کیا 9 مہینے کا، اس کو ہم نے سکسیزفلی امپلیمنٹ کیا، گریجویٹ کیا، اور ایک 3 سال کے جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے اس کے اندر شامل ہو گئے. اب جو اس ٹائم صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسٹیبلائزیشن کے موڈ کے اندر ہے. ڈیفالٹ کی بحث آج اس ملک کے اندر بالکل نہیں ہے، اور ہم نے آگے گروتھ کی طرف جو ہے وہ جانا ہے. اس کے چیلنجز آف کورس موجود ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس ٹائم گروتھ کے جو چیلنجز ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن جو بنیادی پری ریکویزٹس تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں. آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ اس ٹائم $11.7 بلین پہ کھڑے ہیں، ہیلڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. کمرشل بینکس کے جو ریزروز ہیں، جو ہے ڈپازٹس اس کے علاوہ ہیں فارن ایکسچینج کے اندر. 30 جون کو یہ مالی سال جب ختم ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ ہم کوشش یہ ہے کہ یہ $14 بلین کو ٹچ کر جائے. اگر ہم نے اپنی بنیادی فاؤنڈیشن آف اکانومی کو ٹھیک نہ کیا ہوتا تو شاید ہم اس لیول کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کر سکتے تھے. اور $14 بلین کا مطلب کیا ہے؟ $14 بلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امپورٹ کور جو ہے وہ 3 ماہ سے زیادہ کا آپ کی امپورٹ کور جو ہے وہ موجود ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو خطے کے اندر صورتحال ہوئی ہے، اس صورتحال کے تناظر میں تو یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کو بلڈ اپ کرے. اور آئیڈیل کیا ہے جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے، جہاں پہ ہم ابھی نہیں پہنچے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کو بڑھائیں بغیر قرضہ لیے ہوئے. یعنی ہمارے یہ آرگینک اپنے ہوں. جی وہ کس طرح سے ہو سکتے؟ ہم ایکسپورٹس کو بڑھائیں، ہم ریمیٹنسز کو بڑھائیں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، کہ وہ اسکلڈ ورک فورس ہم وہاں پہ بھیجیں اور وہ زیادہ ڈسپوزیبل انکم ان کے پاس ہو کہ وہ پاکستان میں اس کو ریمٹ کر سکیں. تیسرا یہ ہے کہ ہم ایف ڈی آئی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، چونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو وہ انویسٹمنٹ ان ڈالرز آئے گی، دوسرا ٹیکنالوجی بھی پھر ساتھ لائے گی. تو یہاں پہ ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر، اس سے بھی ایک اکنامک ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ جنریٹ کرنے میں مدد ملے گی. تو اب ہم اسٹیبلائزیشن کی حد تک تو اچیو کر چکے ہیں، اب ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے. لیکن وہ کون سی گروتھ
وہ گروتھ جس کے اندر وہ امبیلنسز، اگر وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کے دیکھنے والوں اور آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دوں گا کہ وہ بھی کریٹ نہ ہو. تو اس جگہ پہ ہم جو ہے وہ اب کھڑے ہیں. اچھا یہ مجھے ذرا بتائیں کہ ایک بہت سوال کیا یہ جاتا ہے کہ جی ڈیفالٹ کرنے میں کیا ہے، جی ڈیفالٹ کر جائیں جی اس سے فلانا ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے. جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پوری دنیا کے ساتھ لین دین ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی اور آپ کی بات کی ایک قسم کی آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو آپ اس کو ذرا سادہ اور آسان الفاظ میں کس طرح بیان کریں گے؟ دیکھیں بنیادی طور پر اگر ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو میں ایک چھوٹی سی مثال جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ امپورٹ کرتے ہیں آئل امپورٹ کرتے ہیں تو ہماری گاڑیاں چلتی ہیں، اور فرنس آئل امپورٹ کرتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے، اور اب تو RLNG بھی امپورٹ کرتے ہیں تو وہ گیس بھی اس کا میجر پورشن اب جو ہے نا وہ ہو چکا ہے. اگر کوئی ملک ڈیفالٹ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندھیروں کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ ترقی کے راستے کو چھوڑنا چاہتا ہے. اور یہ دنیا کا دیکھیں ایک اکنامک سسٹم جو انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے، وہ اگر آپ آئسولیشن کے اندر رہتے ہیں، آپ پتھر کے زمانے میں جانا چاہتے ہیں تو پھر تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے ترقی کی طرف جانا ہے تو آپ کو وہ جو انٹرنیشنل پری ریکویزٹس اور سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق جو کرنا پڑے گا. آپ کو آئل بھی امپورٹ کرنا ہے، آپ کو ایکسپورٹس بھی کرنی ہے، آپ کے حتیٰ کہ یہ تو ملک کے اندر کی ٹرانسپورٹ کی بات میں کر رہا ہوں نا، آپ نے جو فیول ہے جو آپ نے ایئر ٹریولنگ کے لیے یا جہازوں کی اس کے لیے استعمال کرنا ہے وہ بھی منگوانا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف کوئی ملک جائے تو اس کے جو انٹرنیشنل ایسٹس ہیں وہ بھی سیز ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑا سیریس ریپریکاشنز ہیں. ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ جانے کے بجائے اپنے ملک کے اندر ترقی کرنی ہے، اپنی اکانومی کو زیادہ سے زیادہ اس کے لنکیجز ڈیولپ کرنے ہیں تاکہ ہم کمیٹی آف نیشن میں آگے کی طرف بڑھ سکے، بجائے اس کے کہ ہم ریورس گیئر کی طرف جانا چاہتے اچھا میں یہ بیسیکلی ہم تو بجٹ پہ بحث کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہ غیر ضروری اس میں موضوع لگتا ہے. لیکن میں جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں آسانی سے سمجھانے کے لیے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان جب دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کے رہتا ہے تو وہ کوئی قوانین و ضوابط کے تحت رہتا ہے نا. آپ ہاسپٹل کے پاس آپ نے ہارن نہیں بجانا، یا اگر آپ بیمار ہیں آپ نے دوائی کھانی ہے، اور اگر آپ نے شہر میں گاڑی چلانی ہے تو کوئی قوانین کی پابندی کرنی ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ون وے چلائیں اور آپ کا چلان نہ ہو. آپ بچ جائیں یہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ پروبیبلی آپ کا ہوگا ایک سٹاپ پہ نہیں تو اگلے پہ ہوگا. تو دنیا میں بھی جب آپ رہتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ آپ نے انٹریکشن کرنا ہے، لین دین کرنا ہے، تو وہ عالمی قوانین و ضوابط کے تحت کرنا ہے. فلی ایگریڈ. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جو میں کہہ رہا تھا اس کو سم اپ کر دیا، اور بالکل ایسے ہی ہے. جی جی دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم ہے اس میں انٹر ڈپینڈنس ہے ایک دوسرے کے اوپر، اور یہ انٹر ڈپینڈنس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ملک اس سسٹم سے نکلنے کی کوشش کرے گا یا اس کو بریچ کرے گا تو اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی تو یہ پورا جو انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم ہے اس کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ اپنی سنرجیز ڈیولپ کرنی ہے، اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا ہے. اور ریلیونٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں، اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انہیں کہیں کہ ایجوکیشن حاصل کریں یا سکلڈ اپنی جو ہے وہ ڈیولپ کریں سکلز، تاکہ وہ جو سسٹم ہے اس کا حصہ بن سکے اور ان کی زندگیوں میں خوشحالی لانے کا طریقہ بھی یہی ہے. جو آئسولیشن میں یا پتھروں کے زمانے میں رہنا چاہتا ہے اس کی زندگی میں خوشحالی نہیں آ سکتی. اچھا مہتاب صاحب، میں 2 سال پہلے کی ذرا سچویشن سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے اوپر ٹائم کیوں آیا کہ ہمارے ہاں یہ بات کرنی لوگ شروع ہو گئے کہ جی ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں. اور ایون کیسر بنگالی صاحب جو ماہر معیشت ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایکچولی ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ہم وہ اناؤنس کرنا باقی ہے. تو یہ ساری سچویشن کیوں آئی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ بوم اینڈ بس سائیکل ہے پاکستان میں. بوم اینڈ بس سائیکل سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی اکانومی گرو کرنا شروع کرتی ہے تو اس گروتھ کے نتیجے میں 2 امبیلنسز کریٹ ہوتے ہیں. ایک تو ہمارا جو کسی بھی ملک کے 2 اکاؤنٹس ہوتے ہیں،
ایک اس کا انٹرنل اکاؤنٹ ہے جس کو فسکل اکاؤنٹ کہا جاتا ہے، فسکل ڈیفیسٹ جس کو کہا جاتا ہے. دوسرا جو ہے وہ اس کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے. یعنی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کس حد تک انٹرنل اکاؤنٹ میں کتنی، میں مثال لیتا ہوں گھر کی. ایک گھر میں اگر ایک گھر کی انکم 100 روپے ہے اور اس کے اخراجات 200 روپے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دو طریقے ہیں، یا تو اپنی آمدنی کو وہ بڑھائیں یا اپنے اخراجات کو کم کریں. آمدنی بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ملک کو کی آمدنی بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ٹیکس اور نان ٹیکس کے ریونیوز ہیں کہ وہ ان کو جنریٹ کرے. جو بندہ ایک خاص لمٹ سے زیادہ پیسے کماتا ہے اس کو ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑے گا. ایک تو یہ طریقہ ہے. کچھ نان ٹیکس ریونیو ہے، وہ مثلا ہم پی او ایل جب خریدتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس ہے. اسٹیٹ بینک کے جو ہے وہ ہیں، کچھ لیویز ہوتی ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نان ٹیکس ریونیو ہے. پھر دوسرا یہ کہ اخراجات کو ہم کم کر لیں. اپنے اخراجات جو ہے وہ کہتے ہیں نا چادر دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلائیں. ایک تو یہ ہے. ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو زیادہ کریں، برآمدات زیادہ کریں. امپورٹس جو ہیں وہ لگژری آئٹم ذرا کم استعمال کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا ہے، فسکل ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آمدن کم ہے، آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، تو آپ زیادہ پمپ ان کرتے ہیں، حکومت زیادہ پمپ ان کرتی ہے، لوگوں کے پاس پیسے زیادہ آتے ہیں. میری جب پیسے زیادہ ہوں گے تو میں ہر چیز برانڈڈ اور امپورٹڈ اسٹینڈرڈ کی چیز استعمال کرنی شروع کروں گا. تو اس کے نتیجے میں ملک کے اوپر اور اکانومی کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جائے گا. بنیادی طور پہ یہ ہوا تھا، اور یہ پولیٹیکل میں بات جو ریئلٹی ہے وہ ریئلٹی ہے. ہوا یہ کہ جب پی ٹی آئی کے زمانے میں آپ نے گروتھ زیادہ کی، تو گروتھ جب زیادہ ہوئی تو آپ کا امپورٹ کا بل بھی زیادہ بڑھ گیا. جب امپورٹ کا بل زیادہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل 2022 میں جب حکومت چینج ہوئی تھی پی ٹی آئی کی، تو اس سے پہلے یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی ساری باتیں مانیں گے. اور یہاں آ کے ایک پریس کانفرنس کر دی تھی جس میں کہا تھا کہ ہم بجلی کی قیمت بھی نہیں بڑھائیں گے، ہم پیٹرول کی قیمت بھی نہیں بڑھائیں گے. مجھے یاد ہے میں نے اس ٹائم پریس کانفرنس ہو رہی تھی ایک پاک چائنا سینٹر میں، شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر تھے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو آپ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف اس پہ ایگری نہیں کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے آئی ایم ایف کو ایگری کروا لی ہے. وہ پھر وہی ہوا، ایک طرف ان کی حکومت چینج ہو گئی. جب ایمبیسیت ملک آئی ایم ایف کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا بات پہلے کمٹمنٹ اور کرتے ہیں، بعد میں اس کو توڑ دیتے ہیں. تو اس ٹائم مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر تھے، انہیں 10 15 20 30 روپے کی قیمت بڑھانی پڑی، پیٹرول کی، بجلی کی قیمت بھی بڑھانی پڑی. تو وہ ٹف ترین ڈیسیژنز لے کے ہم واپس آئی ایم ایف یعنی کے پاس سروائیول موڈ میں آئے. بالکل. ورنہ وہ اگر اس ٹائم ہم نہ یہ کام کرتے تو ہمارے ڈالرز تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے تھے. اس میں ڈیفالٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم حکومت نے ٹف ڈیسیژنز لی، اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو کیا، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے، اور اس کا پولیٹیکلی ان کو پرابلم بھی بعد میں ہوئی، لیکن وہ ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں اس ٹائم انتہائی ضروری تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو ریوائیو بھی کرتے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پرابلمز ہوئی اس کے اندر. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اکنامک ڈیسیژن میکنگ ہے یہ اٹ شوڈ بی بیسڈ آن گراؤنڈ ریئلٹیز، یعنی فیکچوئل ڈیٹا. جب تک اس کی بنیاد پہ نہیں ہوگی آپ صرف پولیٹیکل کمپلشنز کو سامنے رکھ کے کریں گے. یعنی یہ نعرے بازی والا کام نہیں ہے. نہیں نعرے بازی نہیں سر. نعرے بازی کچھ اور چیزوں میں چل سکتی ہے. یہ اکانومی کے ڈیسیژنز میں اگر آپ نعرے بازی زیادہ کریں گے تو آپ کو پرابلم ہونی شروع ہو جائے گی. آپ ریلیف بھی وہ دیں جو آپ یعنی اپنی جیب کو دیکھ کے نہ پھر آپ سارے اقدامات کریں، جیسے کہ ہم گھر چلاتے ہیں اپنا. بالکل صحیح. اچھا مہتاب صاحب، ایک اور میں بات سمجھنا چاہ رہا ہوں، ایک کامن سٹیزن کے طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ مشرف کے زمانے میں بھی ہوا کہ بہت اکانومی میں بوم آیا اور پراپرٹی بہت اوپر گئی، اور یہ یعنی پچھلے دور حکومت میں بھی یہ ہوا کہ پراپرٹی سے لوگوں نے بہت پیسہ کمایا. یعنی یہ کچھ سرکل ہے، 10 سالوں کے بعد اس طرح ہوتا ہے، پھر وہ نیچے چلا گیا، پھر وہ کچھ 10 سالوں کے بعد آتا ہے. تو یہ دراصل ایک ببل اکانومی نہیں بنتی اس طرح؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، یعنی آپ اس طرح کا کوئی بھی اقدام لیتے ہیں کہ وقتی طور پہ لوگ ایسے خوشحال ہو گئے، لوگوں کے پاس پیسے آنے کچھ طبقے کے پاس، لیکن الٹیمیٹلی اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں. اصل میں دیکھیں آپ
مشرف صاحب کے زمانے کی اگر بات کرتے ہیں، شوکت عزیز اور مشرف صاحب تھے، تو اس کے بعد جو ڈالر انفلوز تھے وہ کافی بڑھ گئے تھے. تو ایک تو پاکستان کو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ری شیڈیولنگ ہوئی تھی، ہمارے قرضوں کو ری شیڈیول ہوا تھا، معاف نہیں ہوئے تھے. ری شیڈیولنگ کا مراد ہے کہ انہوں نے ٹائم پیریڈ بڑھا دیا تھا. تو ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ پاکستان کے پاس بہتر تھی. اب پرابلم یہ ہوئی وہاں پہ اس ٹائم کہ ہمیں اپنی مینوفیکچرنگ بیس کو جو ہے نا وہ بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم وہ غلطی ہوئی یا جو بھی ہوا، ہم ان پروڈکٹیو سیکٹرز کی طرف اس میں گئے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب پیسہ پمپ ان کر رہا ہو تو آپ نے کچھ نہ کچھ سیکٹرز کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ کو انسینٹیوز دینا پڑتا ہے. اگر میں ماضی میں مڑ کے اگر دیکھوں تو اپنی مینوفیکچرنگ بیس کو اگر ہم بہتر کر لیتے. دیکھیں پاکستان کی اکانومی کی 3 بنیادی پلرز ہیں. ایک ہے ایگریکلچر، ایک ہے انڈسٹریز جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی ہے اور اسمال اسکیل اور میڈیم اسکیل انڈسٹری بھی شامل ہے. تیسرا ہے سروسز. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بہتر اور تیزی کے ساتھ اگر کسی شعبے میں کوئی رزلٹ آتا ہے تو وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے. اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر میں پروڈکٹیوٹی کو دیکھیں، یعنی پیداواری اس کو دیکھیں، ہماری کچھ نہ کچھ پروڈکٹیوٹی بہتر ہوئی ہے. لیکن اگر ریجن کے اندر دیکھیں تو اتنی پروڈکٹیوٹی بہتر نہیں ہوئی. وہاں پہ بڑی گنجائش جو ہے ابھی بھی موجود ہے. دوسرا آپ دیکھیں تو جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ اس کی ہماری ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھ سکی؟ ابھی تک بنیادی وجہ میرے خیال میں جو سب سے بڑی ہے، ہم اپنی مینوفیکچرنگ کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کر سکے. ایک تو ٹیکسیشن کا برڈن ان کے اوپر زیادہ ہے، پھر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑی زیادہ ہے پاکستان کے اندر. اس کو جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اب جو آگے کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ حکومت نے بجلی کی قیمتیں کم کی. اس کے علاوہ ان کے اوپر جو ٹیکس کا برڈن ہے اس کو بھی تھوڑا سا ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر وہ سیکٹرز جو فارمل سیکٹرز ہیں. جو انفارمل ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے، اور جو فارمل ہے اس کا ٹیکس ریٹ کم کرنے کی ضرورت ہے. تو اس زمانے میں یہ ہوا کہ پراپرٹی کے اندر اور سروسز سیکٹر اوورال جو ہے اس کی بوم جو ہے وہ ذرا زیادہ ہوئی، جس میں آپ نے دیکھا کہ بینکنگ سیکٹر ہے، فائنینشیل سیکٹر ہے، یہ پراپرٹی کا جو ہے سیکٹر ہے یہ بھی اس کے اندر شامل تھا. تو آپ جب کوئی بھی انکم جنریٹ کریں گے وہ کہیں نہ کہیں پہ انویسٹمنٹ تو لوگ رستہ تلاش کریں گے. اب حکومت کا یہ کام ہے کہ ان کو وہ رستہ اب مینوفیکچرنگ کرنا مشکل بنا دی ہے ہم نے، اور ایزی منی کی زیادہ عادت پڑ گئی ہے. اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. فائنانس منسٹرز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اکانومی کے ڈی این اے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈی این اے چینج کرنے کا میرے خیال میں تو یہی مقصد ہونا چاہیے کہ آپ مینوفیکچرنگ کو پروموٹ کریں، مینوفیکچرنگ زیادہ کریں، ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کریں. کیونکہ ایکسپورٹ اسی ٹائم بڑھے گی جب ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس کوئی چیز بیچنے کے قابل ہم ہوں گے تو جا کے اس کو جو ہے دنیا کے اندر مارکیٹنگ اس کی کر سکیں گے. تو دیٹ از دا وے فارورڈ. اچھا مہتاب صاحب، میں ایک بڑا بنیادی جو آپ نے کہا کہ سب سے ہمارا جو بومنگ اور فوری نتائج دینے والا سیکٹر ایگریکلچر سیکٹر ہے، لیکن میرا جو جتنا میری عمر اور تجربہ یا میری سٹڈی ہے وہ شاید یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ آپ کی گندم سرکار نے نہیں خریدی اور اسے اوپن مارکیٹ میں رہنے دیا. مجھے ایک بینگ سن آف اگریرین یا ایک کاشتکار کا بیٹا ہونے کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آئندہ شاید کاشتکار اتنی تعداد میں گندم جو ہے وہ کاشت نہیں کریں گے. تو اس کا بڑا برا امپیکٹ نہیں آئے گا؟ اصل میں ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں. آئی ایم ایف کی یہ شرط تھی کہ آپ یہ جو سپورٹ پرائس اور پروکیورمنٹ کرتے ہیں یہ آپ ساری نہیں کریں گے. دیکھیں میرے خیال میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری آپ نے پہلے بات کی تھی ریل اسٹیٹ کی. دیکھیں اس ملک کے اندر جو ہے وہ زوننگ اور اس کے لاز جو ہے وہ موجود ہیں، ان کو امپلیمنٹیشن کی جو ہے بڑی سخت ضرورت ہے کہ کون سی زمین جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کے لیے استعمال کرنی ہے اور کون سی زمین جو ہے وہ ایگریکلچر پرپز کے لیے استعمال کرنی ہے. ایک تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اور جو اس کی ریگولیشنز ہیں
ان کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو کچھ ریگولیشنز کے اندر بھی چینجز کی ضرورت ہے، لیکن جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر میں بنیادی طور پر جو پروڈکٹیوٹی ہے اس پہ سب سے زیادہ ہمیں جو ہے، ایک تو دیکھیں پانی کا ایشو ہے، پانی کے ایشو کے اوپر ہمیں یہ جو ڈرپ اریگیشن اور ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کی طرف جو ہے میں سمجھتا ہوں جانے کی ضرورت ہے، اور دوسرا پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی، اور تیسرا اگر ہم آئی ایم ایف کی شرط کے تحت پروکیورمنٹ یا سپورٹ پرائس نہیں دیتے تو آپ پھر اگر ٹریڈنگ کوئی کرنا چاہتے ہیں یا فری مارکیٹ اکانومی پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر ایگریکلچر سیکٹر سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے وہ سارے مواقع بھی ان کے پاس موجود ہو۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ وہ شرائط رکھ کے ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں اور دوسری طرف آپ ان کو وہ اپرچونیٹیز بھی جو ہے وہ نہ دیں۔ لیکن اس کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا چیلنج۔ تو ایک بیلنسڈ پالیسی جو ہے وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے ہر طرح کی سپورٹ اور ان کو فری مارکیٹ اکانومی پہ چھوڑیں اور دوسری طرف سے پھر ان کو یہ اجازت بھی نہ دیں کہ آپ یہاں سے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے امپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس سیکٹر کو گرو کرنا ہے آگے، اور اس کے اندر بڑی ساری اپارچونیٹیز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ اگر کسی سیکٹر کے اندر پوٹینشیل ہے تو وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے، لیکن پرووائڈڈ اس کا جو میکنزم ہے اس کو ماڈرن کیا جائے، اور اس کو ماڈرن کرنے کے ساتھ ساتھ جو فارمرز جو مڈل مین ہے اس کے رول کو کسی طرح سے کم کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مڈل مین کے خلاف ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک فارمر کے پاس یہ اپارچونیٹی ہو کہ اگر اس کو پرائس نہیں مل رہی تو وہ سٹوریج کر سکے اور اس کی کاسٹ زیادہ نہ ہو، اس کی کاسٹ کے اوپر اس کا فرق نہ پڑتا ہو۔ پروڈکٹیوٹی ایک کام دیکھیں حکومت نے، ایک طرف تو ہم آئی ایم ایف کا یہ کہہ رہے ہیں، ایک کام حکومت نے اس دفعہ بچایا بھی ہے ایگریکلچر سیکٹر کو۔ آئی ایم ایف کے ڈاکومنٹ کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ فرٹیلائزر کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ 5% سے بڑھا کر 10% کر دیں گے، اور پیسٹی سائڈس کے اوپر 5% کی ایف ای ڈی لگائیں گے۔ پرائم منسٹر نے اس پہ انٹروین کیا اور آئی ایم ایف کو کنونس کیا کہ ہم یہ جو فارم ان پٹ ہے اس کے اوپر کسی بھی ٹیکس میں نہ لگائیں گے نہ اضافہ کریں گے، اور یہ حکومت نے کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ آئی ایم ایف کو بھی کنونس کیا ہے۔ تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر کی پروڈکٹیوٹی کی طرف خاص توجہ دیں، اور وہ فارمر جو ہے نا اس کو بھی اس کے لیے اویئرنیس بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو فارمر کو جو لون دیا جاتا ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا ماڈرن کرنے کی ضرورت ہے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی ایکسیس بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس پہ کام جو ہے نا وہ حکومت کرے تو اس سے جو ہے ہماری ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھ سکتی ہے۔ اچھا مہتاب صاحب، ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ وہ ایشو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے ہے وہ یہ چینی کی ایکسپورٹ اور امپورٹ ہے، چونکہ یہ بڑا مین انگریڈینٹ ہے جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، اور اس پہ بڑے اسکینڈلز بھی بنتے ہیں ہر دور حکومت میں۔ یہ ابھی بھی چل رہا ہے کہ جی پہلے آپ نے ایکسپورٹ کر دی، اب آپ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ایک قصہ ہے؟ یہ تو ذرا سمجھائیں۔ سر دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ ایک بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز زیادہ پیدا ہو جائے یا کم پیدا ہو، ایک کرائسس کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، چونکہ ہمارا جو گورننس کا سٹرکچر ہے اس کے اندر میجر ایشوز ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے چینی ایکسپورٹ کر دی، ایکسپورٹ کرنے کے بعد اس ٹائم ہمیں یہ دکھایا جا رہا تھا، فگرز دیے جا رہے تھے کہ پاکستان میں سرپلس ہے جی، اگر اس دفعہ ہم چینی سرپلس نہیں کریں گے تو بڑا پرابلم ہو جائے گی۔ اب 3 مہینوں کے اندر اب دکھایا جا رہا ہے کہ بڑا ڈیفیسٹ ہے جی، تو اب جو ہے وہ امپورٹ کرنی بڑی ضروری ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک ہے، میں تو آپ کی توسط سے جو دیکھنے والے ہیں ان سے ایک گزارش کر سکتا ہوں کہ جو کم از کم میری ایج کے لوگ ہیں وہ تو یہ چینی کی کنزمپشن جتنی کم کر سکتے ہیں کر دیں، چونکہ دیکھیں کچھ جو صارف ہے اس کا بھی کوئی رول ہے نا، وہ کم از کم، اور میرے جیسے آدمی کو تو ویسے ہی استعمال نہیں کرنی چاہیے، جو تھوڑا سا جس کا وزن زیادہ ہے، یہ جو سمارٹ لوگ ہیں ان کے بھی میں سمجھتا ہوں اچھی
لائف اسٹائل ہاں کا تقاضا اگر ہے کہ نہ وہ کریں. چینی استعمال کریں گے تو ان کا وزن بھی آپ جتنا ہو جائے. جی بالکل, تو بہتر یہ ہے کہ نہ کریں, جی یہ کم کریں. بالکل اپنے صحیح. بچوں کو بھی کہیں کہ تھوڑی استعمال کریں, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی آپ چھوڑ دیں, لیکن ہمارا جس طرح کا کنزمپشن کا سٹائل ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کم کرنے کی ایک ضرورت اور مہتاب صاحب میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو یوتھ بلج ہے وہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے, لیکن یہ کیا جب ہمارے پاس کام کی اپرچونیٹی نہیں ہوگی, گروتھ کی اپرچونیٹی نہیں ہوگی, جابز اپرچونیٹی نہیں ہوں گی, تو یہ بوجھ نہیں بن جائے گا؟ اور اس کو کس طرح ہم یوٹیلائز کر سکتے دیکھیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی پاکستان میں جو یوتھ بلج ہے, جو لیٹسٹ سینسز ہوا ہے پاکستان میں, وہ یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان میں میجورٹی اس ٹائم یوتھ ہے. کچھ 60% سے زیادہ, 68% کے لگ بھگ جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایک ڈیویڈنڈ بھی ہے, لیکن یہ پرابلمیٹک بھی ہو سکتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ کم از کم دو چیزیں اگر ہم اپنے یوتھ کو دے دیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں آج یہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, کہنے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن کے بغیر حل نہیں ہے ہمارے پاس. ایجوکیشن اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایک لیول تک کی ایجوکیشن بڑی ضروری ہے. دوسرا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو سکلز بھی جو ہے وہ دیں. اور تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں ہے نا سرکاری نوکری, اس مینٹلٹی سے نکلے, اور جو ینگ لوگ ہیں ان کو یہ ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ جاب سیکرز نہ ہوں, آپ جاب پرووائڈ کرنے والوں میں سے ہوں. اس کے لیے کیا ہے کہ وہ جو انٹرپرائزنگ قسم کا انٹرپرونیل جو ان کا ہے, اس کو جو ہے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیوں کسی کے پاس نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ میں خود ساری عمر نوکری کرتا رہا ہوں, لیکن اب اس سٹیج کے اوپر میں آ کے کہتا ہوں کہ ہمیں وہ جو انٹرپرائزنگ چیز ہے وہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, کہ لوگوں کو, اور یونیورسٹیز میں, کالجز میں, سکولز میں بھی عطا کہ ان کو یہ سکھایا جائے اور بتایا جائے کہ بجائے اس کے کہ آپ نوکریاں اپنی ڈگری اٹھا کے نوکری ڈھونڈنے کے لیے جائیں, آپ کوئی چھوٹا سا اپنا بزنس اسٹیبلش کریں اور آپ اپنے ساتھ 2-3 ینگ لوگوں کو نوکری دیں اور ان 2-3 گھروں کو چلانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنائیں. اٹ کین بی ڈن. دنیا کے بہت سے ممالک میں ہوا ہے اور ہم بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے ان جیسے لوگوں کے لیے. اس کے لیے کیا ہے کہ بینکس ان کو آسان شرائط پہ جو ہے وہ قرضے دیں, اور یہ جو ینگ لوگ ہیں یہ ان قرضوں کو اپنی کنزمپشن کے لیے استعمال نہ کریں بلکہ اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کریں, اگر ہم اس ملک کو کچھ ریٹرن کرنا چاہتے ہیں تو. اور یہی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آگے جانے کا جو ہے وہ راستہ ہے. مہتاب صاحب آخر میں ایک ذرا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آپ ذرا پاکستان کے جو پراسپیکٹس ہیں اکنامکلی, کہ ہم کتنا وائبل ہیں, ہم کتنا گرو کر سکتے ہیں, ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں. میرے نزدیک تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ دنیا یعنی ہم اگر ٹورزم کو ہی پروموٹ کریں, ریلیجس ٹورزم کو پروموٹ کریں, اور اگر سنگاپور جیسے اور جو یورپ کے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ ٹیکنالوجیکلی اپنی بیس کو مضبوط بنا کے وہ دنیا کی اکنامکلی وہ سپر پاور ہے, تو وائی شوڈنٹ وی؟ میں سمجھتا ہوں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں 3 چیزیں ایسی ہیں جن پہ سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اکنامک فرنٹ پہ. اگر آپ دیکھیں, ایک تو ایکسپورٹس. پاکستان میں اگر ہم سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ پہ یہ عہد کریں اور ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کریں کہ ہم نے ایکسپورٹس کی چیزیں جو ہیں جو اس کے لیے سرپلس بھی جنریٹ کرنا ہے. اس کے لیے دیکھیں صرف چیزیں نہیں ہوتی, اس کے لیے پیچھے انسان بھی چاہیے ہوتے ہیں, ایک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی اس کے اندر ہے. ایجوکیشن کو اس سے الائن کریں اور ایک ایکسپورٹیبل سرپلس جو ہے اس ملک کے اندر جنریٹ کیجیے. آپ نے ٹورزم کی بات کی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے لیے پری ریکوزٹ یہ ہے کہ پیس, ٹرینکویلٹی, ایک اسٹیبلٹی ملک کے اندر. کوئی بندہ اگر باہر سے آئے تو وہ پاکستانی پرائلٹی اتنی زبردست ہے, ہم بڑے مہمان نواز ہیں, کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. پھر فیسلٹیز اس کے لیے بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہیں.
اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ہمارے لوگوں کے اندر کسی صلاحیت کی کمی نہیں ہے. ہمارے لوگ انڈیویجولی بڑے بریلینٹ ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور یہ بات کرنی میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری ہے کہ ہم جب کلیکٹیولی ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں مسئلہ ہے ہمیں اپنے بچوں کو اور خود بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے جب 5 بندے یا 10 بندے یا 50 بندے یا ایک کمیونٹی ون ون سچویشن کیسے کریٹ کر سکتی ہے کہ جس میں سب کے لیے ون ون ہو. اپنی اپنی جگہ پہ اپنے شعبے کے اندر ہم سارے جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ ایکسل کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے پراسپیکٹس بہت اچھے ہیں، بہت روشن ہیں، لیکن ہمیں کولیکٹیولی اپنے جو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکانزم ہے اس کو ایز اے سوسائٹی اپنی چیزیں جو ہیں وہ بہتر کرنی پڑیں گی. اگر ہم یہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں، پاکستانی جہاں پہ جائے گا نا وہ انڈیویجولی اتنا بریلینٹ ہوگا کہ لوگ اس کو تسلیم کریں گے. لیکن کولیکٹیولی ہم کوئی پتہ نہیں، آپ فیملیز کے اندر دیکھیں، آپ لوگوں کے اندر دیکھیں، آپ دوستوں کے اندر دیکھیں، یہ لیگ پولنگ، اس کو مات کر کے میں آگے نکل جاؤں، اس کو میں راؤنڈ کے آگے نکل جاؤں. میں سمجھتا ہوں یہ جو کلچرل پرابلمز ہیں نا اس کو ہمیں اسٹوڈنٹ لیول پہ بھی، گھروں کے اندر بھی، فیملیز کے اندر بھی اس کو ڈسکس کر کے وہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یعنی جو ایک کلچر ہے ٹیم ورک کا، جی یعنی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. میرا کچھ ایکسپوجر مجھے ہوا جو فارنرز ہیں ان کے پاس ان کا کام دیکھنے کا یا سیکھنے کا یا ان کے ساتھ کام کرنے کا، تو وہ جس طرح فلم کا سکرین پلے ہے، وہ سکرین پلے کوئی لکھتا ہے، سٹوری کوئی لکھتا ہے، اور اس کے ڈائلاگ کوئی اور لکھتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کریٹو کام ہے وہ بھی تخلیقی طور پہ ٹیم کے طور پہ کرتے ہیں. اور دوسری اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ گانا آپ پروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں گاتا کوئی ہے، اس کی دھن کوئی بناتا ہے، اس کی ارینجمنٹ کوئی کرتا ہے، شاعری کوئی اور کرتا ہے، بیلنسنگ اور شاعر کو. اسی طرح یہ آپ کی بات بڑی، آپ نے اچھی بات کی کہ یہ سوسائٹی کی پروموشن اور اکنامک گروتھ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. ایک بندے کے پاس اگر فرض کریں پیسہ ہے، اسے کوئی ادارہ ہی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، اسے کنسلٹنسی دینے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ پیسے یہاں لگائیں اور اس میں آپ کو اتنا منافع ہوگا، گورنمنٹ آپ کو یہ گارنٹی کرے گی اور آپ یہاں ایکسپورٹ کریں، مطلب اس طرح کے کوئی ہوں گے شاید ادارے، لیکن عام بندے کی ریچ یا ان اداروں کی عام بندے تک پہنچ وہ اس طرح آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے. پورے کلچر کو جو ہے نا وہ چینج کریں. یہ جو ورک کلچر ہے نا ہمارے، کوئی ایتھکس، ان کو جو ہے وہ ریویو کرنے کی اور چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور کہاں پہ اس کے لیے امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے ایک فیملی کے اندر. سب سے پہلے اپنے بچوں کو ہم اپنی فیملی کے اندر انہیں یہ بتائیں کہ یہ ٹیم ورک کیسے کرتے ہیں. پھر سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر. یہ جب تک نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کرنی جو ہے وہ مشکل ہے. آپ یہ دیکھیں اس ملک کے اندر بڑا المیہ ہے اور یہ چیز بڑی زیادہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنی ناک سے آگے کچھ نہیں سوچ رہے. تو یہ نہیں میں کہتا کہ آپ سارے جو ہے وہ بالکل ہی اپنا کوئی کسی کا مفاد نہ ہو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک کوئی کولیکٹیو انٹرسٹ کی بات بھی کریں اور اس کو آگے لے کر چلیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیویجولی مجھ سے پوچھے، میں پوری دنیا دیکھ چکا ہوں، میں نے پاکستانیوں سے کم ہی لوگ بریلینٹ دیکھے ہوں گے جتنے ہم پاکستانی بریلینٹ ہیں. انڈیویجولی بڑے بریلینٹ ہیں، کولیکٹیولی بڑے پتھیٹک ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کیا اس کی، لیکن اس کی جو یہ سائنس ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر گھروں کے اندر جو پیرنٹس ہیں وہ اور سکولز کے اندر اگر اس کو ہم کریں اور اب کسی طریقے سے بچوں کے اندر انکلکیٹ کر لیں یہ چیزیں کہ ٹیم ورک کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کی ٹالرنس کس طرح سے کریٹ کرنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ ہم پاکستانیوں کے مقابلے میں کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکے گا. بالکل صحیح. چلیں، بہت شکریہ مہتاب صاحب. باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں تو انشاءاللہ اگلی کسی نشست پہ اٹھا رکھتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. تو انشاءاللہ آئندہ کسی نشست پہ ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی اکمل شہزاد گمن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.